السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج جمعہ کا جو موضوع ہے قرآن اور مسلمان۔ قرآن اور مسلمان کہ مسلمان نے قرآن کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا ہے، اور جس طرح مسلمان کو قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، اور قرآن کا حق ایک مسلمان پر کیا ہے اور وہ ادا کرنی چاہیے، اور ہم کیے ہیں کہ نہیں، اور کتنی غفلت میں ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اسی موضوع کے متعلق میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وقت رہتا ہے تو انشاءاللہ اس تقریر کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کچھ وقت رہ جاتا ہے یا پھر تقریر ادھوری رہتی ہے تو انشاءاللہ اس کو آنے والے جمعہ میں بھی اس موضوع کو انشاءاللہ عز و جل لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11واں پارہ اور 11واں رکوع ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ہو یا پھر انسانوں کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے، آپ اور ہم اس ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، اور دلوں کی صحت اور ہدایت، دلوں کی صحت اور ہدایت، شفاء لما فی الصدور، دلوں کی صحت اور ہدایت، اور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس میں ایمان والوں کا بھی ذکر فرما دیا اور لوگوں کا بھی ذکر، انسانوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 طرح کے اعلانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کہ پہلا اعلان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ایمان والوں میں ہم آ گئے، یہ ایمان والوں میں ہم آ گئے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور اگر حکم دیکھیں گے تو انسانوں میں بھی آ گئے۔ یا ایہا الناس یعنی ہمیں 2 طرح کا حکم دیا جا رہا ہے، 2 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر کچھ بھی توجہ نہیں۔ یعنی ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، کہ کیا صرف عربی عبارت کے ساتھ ہی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن کے معنی کیا؟ قرآن کے معنی عربی میں اگر دیکھیں گے تو بار بار پڑھا جانے والا، بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پوری دنیا میں کی جاتی ہے، اس طرح کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو قرآن نام ہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں لوگوں سے بھی، انسانوں سے بھی مخاطب ہے اور ایمان والوں سے بھی مخاطب ہے، لیکن ہمیں یہ فرصت نہیں، ہمیں یہ وقت نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کس چیز کا حکم دے رہا ہے، ہمیں اس کی فرصت نہیں۔ اور آج کی تقریر میں بہت زیادہ گہرائی میں بات نہیں کروں گا، بہت مشکل چیزیں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا کہ ہماری روزمرہ کی جو زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں، انہی معاملات کو لے کر آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ کہ دیکھیں کہ ہمیں کسی کا میسج آتا ہے، کسی کا خط آتا ہے، کسی کا ای میل آتا ہے، اگر وہ انگریزی میں ہیں اور وہ انگریزی ہمیں پڑھنے نہیں آتی، یا پھر انگریزی پڑھنے آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں اگر میسج آ گیا، ای میل آ گیا یا پھر خط آ گیا، تو ہم ایسے انسان کو تلاش کرتے ہیں کہ جس کو انگریزی پڑھنے بھی آتی ہے اور سمجھنی بھی آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ موبائل میں میرا یہ میسج آیا، دیکھو ذرا، میں کچھ ایسی ہی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہت زیادہ فصیح تقریر، مشکل تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا، اور اسی چیز کو دیکھ کر ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میسج آ گیا تو جانکار انسان ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ای میل آیا ہے، انگلش میں ہے، انگریزی میں ہے، ذرا آپ سمجھا دیں کہ کیا ہے۔ خط آ گیا، کسی کورٹ وغیرہ کا خط، لیٹر آ گیا، اگر ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا تو فوراً ہم اس انسان کے پاس جاتے ہیں جو انسان اس چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہمیں یہ خبر ہے، ہمیں یہ جستجو ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، موبائل میں کیا لکھا ہے، لیٹر میں کیا لکھا ہے، ہمیں یہ خبر نہیں، اور ہمیں ذوق اور شوق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا فرما رہا ہے۔ بس ہم عربی عبارت کے ساتھ قرآن کو پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ ایک بہت بڑا فخر ہے کہ ہم مہینے میں ایک قرآن پڑھتے ہیں، سال میں 12 قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں 3 قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یہ فخر ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچ رہا کہ میں اس قرآن کو پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن میری زندگی تبدیل کیوں نہیں کر رہا۔ قرآن تو ہدی للناس، قرآن کریم فرقان حمید میں اگر دیکھیں گے تو ہدی للناس، ہدی للناس، ہدی للناس، یہ بار بار ذکر آیا ہے۔ ہدی للناس کے معنی کیا؟ لوگوں کے ہدایت کے لیے۔ قرآن کیوں اترا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم کیا قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت پا رہی ہیں؟ ہرگز نہیں، صرف ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کسی مفتی صاحب نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایک انسان پورا مکمل قرآن پڑھتا ہے اور ایک دوسرا انسان ہے، لیکن وہ قرآن کا ایک رکوع پڑھتا ہے، اور قرآن کا ایک رکوع وہ انسان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ ایک رکوع سمجھ لیں یا پھر ایک آیت، تو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ وہ ایک رکوع پڑھنے والا ایک پورا مکمل قرآن پڑھنے والے سے بہتر ہے، کیونکہ انہیں وہ انسان قرآن کو صرف تلاوت کے مقصد سے اس نے پڑھا، ثواب کے مقصد سے اس نے پڑھا، لیکن جو دوسرا جو انسان ہے ایک رکوع جو پڑھ رہا ہے، ایک آیت جو پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد، اس کی نیت یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا، اس کا یہ ارادہ ہے۔ آج ہم موبائل میں اگر کوئی میسج آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ قرآن سالوں سے صدا دے رہا ہے، سالوں سے دعوت دے رہا ہے۔ آج ہماری عمر 25 سال، 30 سال، 35 سال، 50 سال، 60 سال کی ہو گئی، یعنی 60 سال سے قرآن کریم فرقان حمید ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آئے لوگوں، آئے انسانوں، آئے ایمان والو، ہمیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، قرآن کا اصل پیغام ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو لوگ بار بار قرآن پڑھتے ہیں، میں اس کا منع نہیں کر رہا اس چیز کا کہ اس طرح قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ضرور آپ کو ملے گی، نیکیاں آپ کو ضرور ملے گی، لیکن انسان کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں ہے، ہم عربی جانتے نہیں۔ اگر ہم عربی نہیں جانے، کیا علماء کرام نے ہمارے لیے سہولتیں نہیں کی؟ علماء کرام نے، پہلے کے اکابر علماء نے کیا ہمارے لیے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا؟ آج قرآن کا ترجمہ ہر لینگویج میں مل جاتا ہے، جو آپ لینگویج جانتے ہیں
اردو جانتے ہیں تو اردو، مراٹھی جانتے ہیں تو مراٹھی، ہندی جانتے ہیں تو ہندی، انگلش جانتے ہیں تو انگلش، بنگالی جانتے ہیں تو بنگالی، کنڑ جانتے ہیں تو کنڑ، اس میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے، ترجمہ۔ اور علماء کرام نے یہاں تک سہولت ہمیں عطا کی ہے کہ قرآن کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی گئی ہے۔ یعنی یہ آیت کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، اس آیت کا حکم باقی ہے کہ نہیں، ہر چیز آج ہمارے لیے کیا ہے، دستیاب ہے۔ آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، 150 200 400 سال پہلے جائیں، قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ نہیں تھا، صرف عربی عبارت کے ساتھ تھا۔ وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ قرآن تو عربی میں ہے اور عربی ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، وہ لوگ کہہ سکتے تھے، لیکن آج کے دور کا انسان ہرگز یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے لیے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، ہر چیز سہولت کے ساتھ اس کو تمام چیزیں وہ دی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بد دعا فرمائے گا کہ اے باری تعالیٰ، اس نے میرے حقوق صحیح سے ادا نہیں فرمائے۔ جو قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، ایک مثال کے طور پر میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ایسی ہی مثالیں آپ کے سامنے دوں گا جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک انسان ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ہمیشہ بار بار کیا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن ایک انسان ہے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ مثال ایسی ہی مثال ہوئی کہ ایک آپ گھڑا لے کر جاؤ اور وہ گھڑا چابی کے نیچے، نل کے نیچے الٹا کر کے رکھ دو۔ کیا کر دو؟ وہ گھڑے کو چابی کے نیچے الٹا کر کے رکھ دو اور نل کھول دو، چابی کھول دو۔ پانی آئے گا، وہ گھڑے کو نہیں بھرے گا بلکہ اس گھڑے کو گیلا کرے گا، کچا کرے گا، وہ گھڑے کو کیا کرے گا، کچا کرے گا۔ اور ایک دوسرا گھڑا لے کر جاؤ اور اس کے وہ گھڑے کو اس نل کے نیچے، چابی کے نیچے رکھو اور چابی کو چالو نہ کرو بلکہ اتنا کرو کہ ایک ایک بوند اس میں پانی گرے۔ کیا گرے؟ ایک ایک بوند۔ 1 منٹ میں 10 سیکنڈ میں آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک بوند اس میں پانی گرے۔ آپ بتاؤ سب سے پہلے گھڑا کون سا بھرے گا، جو الٹا ہے یا پھر سیدھا ہے؟ ہماری مثال ایسی ہوئی، ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہمارے اوپر سے جا رہا ہے، جس طرح ایک پانی گھڑے کے اوپر سے جاتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتا، گھڑے کو گیلا کرتا ہے، ثواب تو مل رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، لیکن جو گھڑے کو جو بھرنا ہے، پانی کا کام جو بھرنے کا کام ہے، وہ کام نہیں کر رہا۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں گے، بوند 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 سے ایک نہ ایک دن وہ چابی اس گھڑے کو ضرور بھرے گی۔ اسی طرح کی مثال، آج آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، ایک رکوع پڑھ رہے ہیں، ایک صفحہ پڑھ رہے ہیں، آتے 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 وہ چیز انسان کیا ہوگی، قرآن اس کی تبدیلی کرے گا، اس انسان کو کیا کرے گا، ہدایت عطا کرے گا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہوں، تو ہدایت ہمیں کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو قرآن کا حق ہم نے اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح قرآن کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے پوچھ ہوگی، سوال ہوگا۔ سب سے پہلا قرآن اور مسلمان، آج جو یہ میرا موضوع ہے، آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کا اس طرح حق ادا کیا ہے جس طرح ادا کرنا چاہیے؟ آج ہم کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ایک قرآن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ ایک قرآن، یہ دیکھیں، یہ قرآن ترجمے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں، کنز الایمان، وہ تھا عرفان القرآن۔ یہ کنز الایمان ترجمہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ نہیں، آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے یا پھر اس کے پہلے والا قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قرآن ہیں جو الگ الگ ناموں سے لکھے گئے ہیں۔ اس میں ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، اس میں تفسیر بھی لکھا گیا ہے، ہر چیز کی سہولت ہے۔ یاد رکھیں، آج ہمارے اندر دیکھیں، آج دیکھا جاتا ہے انسانوں کے اندر کہ انسان روزانہ جب صبح کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کی، سب لوگوں کی بات نہیں کر رہا، انسان جب صبح کرتا ہے تو سب سے پہلے صبح اس طرح کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں نیوز پیپر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نیوز پیپر روزانہ پڑھتا ہے، اور نیوز پیپر کی قیمت 5 روپے سے لے کر 10 روپے تک ہے۔ آپ مہینے کا حساب لگا لیں کہ کتنا ہوگا۔ اور میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ نیوز پیپر نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے دنیا کا علم آتا ہے، نالج آتا ہے کہ نیوز پیپر میں کیا نیوز آئی ہے، کیا خبر آئی ہے، اس کا بھی علم رہنا ضروری ہے۔
لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک انسان روزانہ 5 روپے 10 روپے خرچ کر کے نیوز پیپر خریدتا ہے اور وہی نیوز دوسرے دن پرانی ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو کچھ نہیں رہتی. اور یہ جو قرآن ہمیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 300 روپے میں، 400 روپے میں، 500 روپے میں مل رہے ہیں اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بھی ملتا ہے، کیا ہمارے گھر میں قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ گھر میں ہمارے ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز پیپر میں آج کیا نیوز آئی ہے، کیا خبر آئی ہے، کس جگہ میں کیا ہوا، یہ ضرور دیکھتے ہیں. ہمارے دل کے اندر ذوق اور شوق ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا ہے. بیٹیوں کا کیا حق ہے، بیٹوں کا کیا حق ہے، حرام مال کے متعلق، حلال مال کے متعلق، نمازوں کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، زندگی دنیا کی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، آخرت کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، یہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. تو یہ ہمارا حال ہے قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ. اور ہم یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم، کہ مسلمانوں پر ہر جگہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یاد رکھیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جس طرح معاملہ کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جس طرح معاملہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جس طرح معاملہ کیا ہے، ہماری جو پٹائی ہو رہی ہے، ہمارے پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ہمارے عمل کے حساب سے وہ بہت ہی کم ہے. یاد رکھیں، ہم جو دوسروں کو جو دوش دے رہے ہیں نا کہ فلاں دشمن ہے، فلاں اس نے کیا، نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے ہی، خلا دشمن ہے ہی، لیکن ہم اپنے خود کے سب سے بڑے دشمن ہیں. جب تک آپ اللہ کے پیغامات کو اچھے سے نہیں سمجھ لیتے، اس کے رسول کے پیغامات کو اچھے سے نہیں سمجھ لیتے اور اس کی تعلیم کو اپنے اندر جذب نہیں کر لیتے، اس کی تعلیم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تو ہم اسی طرح ذلت اور رسوائی اٹھاتے رہیں گے. ذلت و رسوائی ہماری ہوتی ہی رہے گی. ہماری جو یہ پٹائی ہو رہی ہے نا، یہ بہت ہمارے اعمال کے حساب سے بہت کم ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں آنے والے وقت میں ہمارا یہاں پر سانس لینا جینا دشوار ہو جائے گا. یاد رکھیں. اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا راستہ چھوڑ دو گے تو میں تمہارے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کروں گا. یہ اللہ کا پیغام ہے، فرمان ہے. یہ آج ہمارے اوپر جو ظالم جو مسلط کیے گئے ہیں ہمارے اوپر جو ہیں، یہ ہماری ہی کمی کی وجہ سے. تو اگر ہماری زندگی بدلنی ہے، اپنے آپ کو اگر تبدیل کرنا ہے، تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے رشتہ جوڑنا چاہیے. رشتہ کیسا رشتہ؟ کہ قرآن کو صرف تلاوت سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، قرآن کو صرف عربی عبارت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. بھلے ہی مجھے ایک قرآن پڑھنے 1 سال جاتا ہے، 1 سال لگتا ہے، لگ جائے چلے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 مہینے میں 1 قرآن کر رہے ہیں، روزانہ 1 پارہ پڑھ رہے ہیں. آپ روزانہ 1 آیت پڑھو، روزانہ 1 رکوع پڑھو، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو. دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ہم قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. کہ میرے پاس بہت سے بچے عربی میں پڑھتے ہیں، جب کبھی وہ وقت پر نہیں آتے اور ان کے ماں باپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں حافظ صاحب فلاں کلاس ہے، فلاں ٹیوشن ہے، اس کی وجہ سے اس کو آنے نہیں جم رہا. یعنی اسکول کے علاوہ بھی ان کو کیا ہوتے ہیں، ایکسٹرا کلاسز لگائے جاتے ہیں. کون سی سبجیکٹ میں؟ سائنس کے سبجیکٹ میں، انگلش کے سبجیکٹ میں، حساب میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں. اس کے علاوہ بچہ جس سبجیکٹ میں ویک ہے، کمزور ہے، اس کی بھی کلاس لگائی جاتی ہے نا. آج اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج ہم ایک ٹیچر ڈھونڈتے ہیں، کلاس دیکھتے ہیں، ہے نا، اور بچے کو اس میں کیا کرتے ہیں، بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ میرے بچے کو کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی علم والا، قرآن کا علم رکھنے والا میرے بچے کو آ کر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکامات بھی سمجھائے؟ کیا ہم نے یہ تیاری کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہے. کوئی ایک انسان آپ کو نہیں ملے گا کہ میرا بچہ قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھے، ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی پڑھے. آج ہم خود اس چیز کو کیا کرتے ہیں، کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیجئے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے. جہاں پر آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، آپ اس کو مارک کر لیں، اور جو علم رکھنے والا انسان ہے اس کے پاس جا کر پوچھیں کہ یہ آیت کا ترجمہ، یہ آیت کی تفسیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی، برائے کرم آپ میری اصلاح فرمائیں. ہوتا ہے نا کہ کوئی ڈیفیکلٹ چیز ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم علم والے کے پاس جاتے ہیں. تو آج ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم
دلانے میں ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچ کرتے ہیں، لیکن جو دینی تعلیم ہے، جو دینی تعلیم ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا علم جو رکھنا ہے، اس میں ہم 1 روپے بھی پیسہ خرچ کرنے کو توجہ نہیں دیتے یا پھر ذوق اور شوق نہیں رکھتے۔ ہمارا ذہن کیا ہے، ہمارا ذہن کیا بنا ہے کہ میرا بچہ عربی میں جا رہا ہے، قرآن ناظرہ مکمل کر رہا ہے، اس نے عربی کا حق ادا کر دیا، قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیں، قرآن آپ کو پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا آ گیا یا تو ہو گیا، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے اس کو بھی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور کچھ اس میں نکات رہتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہو کر قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے نصیب عطا فرمائے۔ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اترا ہے، تو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ شاہی علی رضا مسجد میں جو روزانہ صبح میں حدیث کا جو درس ہوتا تھا، حدیث کا درس، وہ کتابیں مکمل ہو گئی، ہدایت الامہ، منہاج السوی، انوار الحدیث، یہ 3 بڑی کتابیں حدیث کی مکمل ہو گئی ہیں۔ میرا یہ ارادہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد 5 منٹ یا پھر 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، جیسا وقت ملے تو 5 منٹ کم سے کم قرآن کی آیتیں پڑھ کر، عربی میں آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کیا جائے، اور شارٹ میں تفسیر، یعنی جتنا ہو سکے اتنے کم وقت میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آج لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ لوگ آج چائے پر کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، گھومنے وغیرہ جا سکتے ہیں، لیکن حدیث کا درس ہو، قرآن کا درس ہو، اس میں لوگ حاضر نہیں رہتے۔ اس سے پہلے بھی شاہی علی رضا مسجد میں 2017 سے لے کر 2020 تک 112 یا پھر 115 محفلیں، یعنی 2-2.5 سال قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور تفسیر کی محفلیں ہوئیں، لیکن آتے 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 لوگ بہت ہی کم ہو گئے، تو وہ محفلیں بند کرنی پڑی، کیونکہ لوگوں کا ذوق اور شوق ہی نہیں ہے۔ تو 1 رکوع ہوتا تھا اور اس میں قریباً 7 پارے مکمل ہوئے تھے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ارادہ تو تھا کہ پورا کی پورا قرآن مکمل کرنا، لیکن لوگوں کے اندر ذوق اور شوق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ خود پڑھ نہیں سکتے، خود سمجھ نہیں سکتے، تو کم سے کم ان محفلوں میں جا کر تو بیٹھ سکتے ہیں نا۔ قرآن کریم فرقان حمید کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ تفسیر جو پڑھی جا رہی ہے اس کو تو سیکھ سکتے ہیں نا، وہ تو ضروری ہے، ان چیزوں کو تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل 1 ربیع الاول سے انشاءاللہ عز و جل صبح کی نماز کے بعد شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر ہوا تو ظہر کے بعد بھی کریں گے، لیکن لوگوں کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا اگر بالغ انسان ہے، اس کے لیے فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ قرآن کو جس طرح وہ عبارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عربی عبارت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس طرح ترجمہ اور تفسیر کا بھی اس کو علم ہونا چاہیے۔ قرآن کریم فرقان حمید کیا کہتا ہے، اس کا بھی علم رہنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن سب سے بڑا یہ سوال ہوگا، اور اس سوال کا جواب کیا دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، آپ خود دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں یا پھر سمجھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ کر اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک جو پوسے ساوڑی، یہ ساتارہ ضلع میں جو یہ معاملہ ہوا ہے، اور وہاں پر ایک بچے کو بھی شہید کیا گیا ہے جس کا نام نور الحسن ہے، اور اس کے گھر کے حالات وغیرہ بھی صحیح نہیں ہے، اور وہاں پر دوسرے دیگر مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہی ایک کچھ دور علاقے میں ایک معاملہ ہوتا ہے، وہاں پر مسجد میں آگ لگائی جاتی ہے، ایک بچے کو شہید کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پر، اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہے، اسٹیٹس وغیرہ جو پوسٹ وغیرہ دے کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے، لوگوں کو خبر تک نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ہماری اعمال کا نتیجہ ہے، ہم نے جو اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے قرآن کے ساتھ جو ہم معاملہ کر رہے ہیں نا، یہ 9 سال سے ہم یہ چیز بھگت رہے ہیں، اس سے پہلے بھی مسلمان بھگتے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ معاملات ہوئے ہیں، لیکن یہ جو زور جو پکڑا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہاں پر جو ظلم و ستم ہوا ہے، یہاں پر میرٹھ کے ائمہ حضرات، مسجد کے ذمہ دار اور دیگر جو امت کا درد رکھنے والے لوگ تھے، بدھوار کو ایک میٹنگ ہوئی، وہاں پر یہ طے پایا گیا کہ میرٹھ شہر سے کم وہاں پر جو مظلوموں کو 10 لاکھ روپے کی
کتنی؟ ایک 10 لاکھ روپے کی مدد وہاں پر پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ جو بچہ شہید ہوا ہے اس کے گھر والوں کو یا پھر دیگر دوسرے لوگوں کو وہاں پر مدد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات ایسی بھی سامنے آئی کہ ہم یہ دکھنے میں یہ 10 لاکھ روپے یہ اماؤنٹ بڑی لگ رہی ہے، لیکن ایک تجربہ کار انسان، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو، صحیح بھی ہو، یا پھر کم ہو یا پھر زیادہ ہو، ایک تجربہ کار انسان نے یہ بتایا کہ میرج میں، اور جو کھانے والے لوگ ہیں وہ برائے کرم برا نہ مانے، یہ حقیقتاً بات ہے، اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، میرج میں کم سے کم 10 لاکھ روپے کا گٹکھا ماوا دن میں ہمارے مسلم قوم کے بچے کھاتے ہیں، کم سے کم 10 لاکھ، ہو سکتا ہے اور کم ہو، لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہو۔ تو اتنی چیز ہم اپنے خود کو برباد کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، کسی کو آباد کرنے کے لیے، کسی کو مدد کرنے کے لیے۔ اگر ہم وہ روپیہ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں، چاہے آپ 10 روپے دو، 20 روپے دو، 100 روپے دو، ہر ایک مسجد سے، یہ میرج بھر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پر تمام وہاں پر یہ اعلانات ہو رہی ہیں، جہاں پر جس طرح اس طرح اعلان ہو رہا ہے، وہ مسجد والے وہ پیسہ جمع کر کے وہاں تک وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں سے مل کر اپنے حیثیت کے حساب سے جتنا ہم مظلوموں کو، شہیدوں کو مدد کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ معاملہ میرج اور سانگلی میں بھی یہ گھڑانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس چیز میں وہ ناکام رہے ہیں، یعنی یہ معاملہ یہاں پر وہ ہونے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، گنبد والے سرکار کا سایہ ہے، سمجھ لیں کہ وہ بلا ٹل گئی، لیکن 1 سے 2 بار یہاں پر یہ معاملات ہوئے ہیں، دنگا گھڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو معاملہ وہاں پر ستارہ ضلع میں ہو سکتا ہے، ستارہ ضلع سے یہاں میرج سانگلی ضلع میں آنے کے لیے دیر نہیں لگے گی، دیر نہیں لگے گی۔ تو میرے مسلمان نوجوانان اسلام سے یہی گزارش ہے کہ آپ کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہو، کوئی بھی جوش میں آ کر کوئی غلط قدم وغیرہ نہ اٹھائیں۔ جو بھی ہے اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں، جو امت کے جو درد رکھنے والے جو حضرات ہیں ان سے رابطہ کریں، کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ دیکھیں کہ ایک دنگا ہونے کے لیے ایک صرف چنگاری کافی ہے، جو بولتے ہیں نا جنگل کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہے، تو صرف ایک غلط پوسٹ کر دی تو وہ بھی کرنے والا غیر قوم کا انسان تھا، اتنا بڑا وہ ایشو ہو گیا۔ تو یہ چیز کہیں پر بھی ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مسلمانوں کے ساتھ روز یہ معاملات ہندوستان میں کہیں نہ کہیں یہ معاملات ہو رہی ہیں، یہاں پر ہونے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ اور قرآن کا دامن، حدیث کا دامن، اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامے رکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ سب سے بڑی چیز مسجدوں میں جس طرح یہ جمعہ کی تعداد یہ دکھائی دیتی ہے، اس طرح 5 وقتوں میں یہ تعداد دکھائی دے گی تو دشمن ایسے ہی مر جائے گا۔ یہ معاملہ ایسا ہے، مسجدوں سے جڑے رہیں۔ آپ اگر مسجدوں سے جڑے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں وہ چیز رکھی ہے، یاد رکھیں نماز میں، کہ دشمن آپ کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ نہیں سکتا، دشمن آپ کو آنکھ اٹھا کر ایسا روب و دبدبہ مسلمانوں کے اندر آئے گا۔ وہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں رکھی ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں وہ بھی دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ساتارہ ضلع میں جو معاملہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صبر و استقامت عطا فرمائے۔ جو اس معاملے میں مارے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہید کا درجہ عطا فرمائے، ان کے درجے بلند عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔